بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی باز حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ واعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا سرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایک گنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب علیقہ والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئے۔ وہ خفیہ راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم سے حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچی حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھے۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کی برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ابدار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ کی مخالفت ہو گئی اور آپ کی رسالت کو بٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ نے ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں آسان اندازے میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹے تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف اندازے میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے آپ کی واعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہ دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ کو زبردست دھمکیاں دی اور آپ سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شیر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کے شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلہ سے لرز اٹھے اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا،
اور وہ اپنے گھروں میں آوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمایا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔